اچھا جاوید بھائی، آپ کی آج تک کی سب سے پسندیدہ نعت کون سی ہے اور آپ کا اس نعت سے گہرا تعلق کیوں ہے؟ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ آج تک کی جتنی میری عمر ہے بہت سے کلام پڑھے، بہت سے خوبصورت شعراء ہیں جن کے میں نے کلام پڑھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شاعر نے اپنی عشق اور محبت کے حساب سے بہت خوبصورت لکھا ہے۔ یہ کیا نعت خوانی میں بھی ہم جو ہے وہ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں؟ اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دانیال بھائی، سوال بہت بڑا ہے، اصل کیریئر ہی نعت خوانی میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانیال رضا اور روڈ ٹو سکسیس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت گیسٹ جو ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں آپ کے لیے، ہمارے جو آڈینس ہیں ان کے لیے۔ اسی طرح ہی آج کے ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت گیسٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ وہ تو خود خوبصورت تو ہیں ہی صحیح، ان کی آواز جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس شعبے کے بارے میں جو دلوں کو نرم کرتا ہے، روح کو تازہ کرتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، خالق سے جوڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ جاوید منیر سہروردی صاحب۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلام سناتے ہیں، بہت ہی اچھی آواز رکھتے ہیں۔ ہم ان سے بہت ساری باتیں سنیں گے، ان کا کلام بھی سنیں گے۔ آپ سب نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانیال بھائی، الحمدللہ اللہ کے کرم میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ جی، اللہ کو بہت احسان۔ جاوید بھائی بتائیں، شب و روز کیسے گزر رہے ہیں آج کے دور میں؟ الحمدللہ دانیال بھائی، جو وقت اپنے آقا کی مدح سرائی میں گزر جائے اس جیسا وقت کوئی نہیں ہے، اور الحمدللہ شب و روز کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ باقی تو دنیا کے معاملات ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کی دعا سے بہت اچھا۔ اچھا جاوید بھائی، نعت خوانی کا سفر کیسے شروع ہوا؟ کیا کوئی خاص واقعہ، کوئی خاص لمحہ اس کی وجہ بنا؟ دانیال بھائی، ایسے ہے کہ الحمدللہ میرے والد بزرگوار جو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، انہوں نے ہمیشہ قرآن پاک پڑھا اور بچوں کو پڑھایا۔ امام مسجد تھے تو گھر میں ایک اسلامک ماحول تھا، ریلیجنس ماحول تھا، انوائرمنٹ تھا۔ تو الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا، آنکھ کھولی، تو میں نے یہی ماحول اپنے گھر میں دیکھا، اور اللہ رب العزت نے مجھے تب سے ہی یہ شوق عطا فرمایا، اور میں بہت چھوٹا سا تھا، سمجھ لے کہ جب سے میں بولنا شروع ہوا ہوں تب سے ہی میں کریم آقا کی ثنا خوانی جو ہے وہ کر رہا ہوں، اور ابھی تک الحمدللہ کر رہا ہوں، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت مرتے دم تک ہمیں اسی نوکری میں قبول فرمائے۔ آمین، ماشاءاللہ جی، بہت خوب۔ اچھا جاوید بھائی، نعت خوانی کے لیے کیا اچھے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا کوئی خاص گلے کی ضرورت ہوتی ہے، یا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، یا دل کی اندر کی جو ہے وہ روحانیت کی ضرورت ہوتی ہے؟ دانیال بھائی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ نعت خوانی کے لیے سب سے پہلے جو بیسک چیز ہے وہ آپ کے دل میں حب رسول اور محبت رسول ہونی چاہیے۔ جب آپ کے دل میں عشق رسول ہوگا تو آپ کی آواز کو درد بھی ملے گا، آپ کی آواز کو سوز بھی ملے گا، اور آپ ایک خوبصورت نعت خواں بن سکتے ہیں۔ اور یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک خوبی رکھی ہوتی ہے، بالکل ایسے، لیکن یہ ہے کہ اس کو نکھارنا، اس کو پہچاننا آپ کو خود کو ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آواز دی ہوتی ہے، اب اس کو سنوارنا کیسے یہ انسان پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص عطا ہے کہ وہ جس کے دل میں اپنے پیارے محبوب کی محبت ڈال دے تو پھر یہ رنگ اور یہ سوز خود بخود ہی نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا جاوید بھائی، آپ کی آج تک کی سب سے پسندیدہ نعت کون سی ہے اور آپ کا اس نعت سے گہرا تعلق کیوں ہے؟ دانیال بھائی، میں نے الحمدللہ آج تک کی جتنی میری عمر ہے بہت سے کلام پڑھے، بہت سے خوبصورت شعراء ہیں جن کے میں نے کلام پڑھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شاعر نے اپنی عشق اور محبت کے حساب سے بہت خوبصورت لکھا ہے۔ جتنا لکھا ہے وہ بہت خوبصورت لکھا ہے، کیونکہ سب نے اپنا اپنا نذرانہ عقیدت جو ہے وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اور سب نے اپنے تائیں بہت خوبصورت ایفرٹ کی، محبت کا اظہار کیا، عشق کا اظہار کیا، اور خوبصورت لکھا۔ میں ویسے تو بہت سے کلام پڑھے، اور جو بھی کلام پڑھے ظاہر ہے اس میں ہمارے آقا کی تعریف ہی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کلام اچھا ہے، یہ کم اچھا ہے۔ تو جس میں ان کی تعریف ہو وہ سب سے اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ تو جیسے آپ نے جس لحاظ سے بات کی ہے اس حساب سے مجھے ایک کلام ہے حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، کیا بات ہے، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ تو دو چار اشعار ہو جائیں میں تو چاہوں گا۔ جی ضرور، میں آپ کو اس کے دو اشعار سناتا ہوں، بہت خوبصورت یہ کلام ہے۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو، وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو، وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو، وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو،
صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور کھڑے رہ گئے اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی کھڑے رہ گئے اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ اور دانیال بھائی یہ جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں، اگر اس شعر کو ہم اس کلام کی جان نہ کہیں تو یہ بجا نہ ہوگا۔ بہت خوبصورت شعر سنیے۔ کہ میں صدقے جاؤں ان کی رغبت عالمینی کے، میں صدقے جاؤں ان کی عالمینی کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار مظفر جب کسی میں گئے ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ جاوید بھائی، بہت ہی خوبصورت کلام تو بہت خوبصورت تھا، لیکن ادائیگی اس سے بھی زیادہ خوبصورت، جیسا کہ میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ روح کو تازہ، دلوں کو منور، یہی بات ہو گئی تھی۔ اچھا جاوید بھائی، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام ہم نے سنا، ہمارے ویورز نے بھی سنا۔ اچھا، لوگوں کا بہت زیادہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا نعت خوانی میں بھی ہم جو ہے وہ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں؟ اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہے اس طرح سے بات؟ دانیال بھائی سوال بہت بڑا ہے، اصل کیریئر ہی نعت خوانی میں ہے۔ کیا بات ہے! یہ وہ کیریئر ہے جو آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کا کیریئر بھی سنوار دیتا ہے۔ کیا بات ہے! نعت خوانی ایک پیشہ نہیں ہے، نعت خوانی اپنے نبی سے، اپنے آقا سے، اپنے محبوب سے عشق کا نام ہے۔ ہم نعت خوانی کو دنیا بنانے کا ذریعہ نہیں بلکہ آخرت بنانے کا ذریعہ سمجھیں تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کا کیریئر ہی اسی میں سنور سکتا ہے۔
یہ اتنا خوبصورت پیشہ ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت بڑی بات جاوید بھائی. ہاں، چونکہ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، تو نعت خوانی سے وہ بھی آپ کے اکارڈنگ وہ بھی پوری ہوتی رہتی ہیں. لیکن دیکھیے اس میں آپ جس نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں دانیال بھائی، میں سمجھ سکتا ہوں. اس میں یہ چیز ہے کہ جب آپ اپنے نبی کی مدح سرائی دل سے، سچی لگن سے، ان کی محبت میں ڈوب کر کریں گے، تو جس پہ خدا راضی، اس کا محبوب راضی، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ دنیا اور آخرت کی کوئی چیز بعید نہیں رہ جاتی. باقی چیزیں سب آپ کے قدموں میں ہیں. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا جاوید بھائی، آپ جو ہے وہ عشق رسول میں جو ہے ماشاءاللہ سے اتنے اچھے الفاظ جو آپ سناتے ہیں ہمیں، اور نعت خوانی کے ذریعے، وہ ذکر کے ذریعے، تو کیا آپ نے یہ سیکھا یا یہ عطا ہوا؟ جی دانیال بھائی، میں نے الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالی، ہمارے ملک کے بہت بڑے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، بہت خوبصورت پڑھنے والے، الحاج مرغوب احمد حمدانی صاحب، ان کو سنا ہمیشہ. اس کے علاوہ الحاج مشتاق احمد عطاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے، وہ بہت خوبصورت ثنا خوانی کرتے تھے. اوائل عمری میں نے ان کو بھی سنا. اس کے علاوہ دور حاضر میں ہمارے ملک کے بہت بڑا نام ہے سید ذبیح مسعود شاہ صاحب، وہ بہت ہی خوبصورت ثنا خوان ہیں، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں اگر کوئی ثنا خوانی کا بہترین حق ادا کر رہا ہے تو وہ شاہ صاحب ہیں، اور میں نے ان سے بہت ساری انسپائریشن لی ہیں. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا اپنا جاوید بھائی، دور حاضر میں جیسا کہ آج کل دور چل رہا ہے اور چیزیں جو ہے ہوتی ہوئی سب کو نظر آ رہی ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ نعت خوان جو ہے وہ اب جو ہے وہ اپنی نعت خوانی کے فن کو اور اس کو صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے جو اس طرح کے نعت خوان ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کو کیا اس طرح سے اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ یا ان کے رسول کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں دانیال بھائی، میں بالکل اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نعت خوانی جو ہے وہ آپ کا تعلق اپنے نبی سے، اپنے آقا سے جوڑنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ آپ کا تعلق اس دنیا سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. ہم نے آج کل اس فیلڈ کو جو ہے، اس شوق کو، اس شعبے کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، جبکہ نعت خوانی آپ کے آخرت کمانے کا ذریعہ ہے، نہ کہ دنیا کمانے کا ذریعہ ہے. بہت بڑی بات. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے اس دور حاضر میں ثنا خوانی صرف اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ پیسہ ہو، اور بہت سے ایسے ثنا خوان بھی ہیں جو جانے سے پہلے بہت سی ڈیمانڈز رکھتے ہیں کہ ہمیں اتنے لاکھ چاہیے، اتنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں آئیں گے تو پھر ہم آپ کی محافل میں آئیں گے. تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جسٹ ایک جاب کر رہے ہیں، وہ اپنا ایک شعبہ ہے ان کا، وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. جو لوگ پیسہ لے کے آپ کی محافل میں نعت پڑھیں گے، آپ خود بتائیں کہ ان کے دل میں روحانیت کہاں سے؟ وہ تو جسٹ ایک ڈیل ہے، آپ سے مکمل کر رہے ہیں، آپ سے انہوں نے جس چیز کے پیسے لیے ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. میں اپنے ویورز کو آپ کے اس پلیٹ فارم کی توسل سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را آج کے دور میں جو مخلص پڑھنے والے ہیں، دل سے پڑھنے والے ہیں، محبت سے پڑھنے والے ہیں، انہیں اپنی محافل میں مدعو کریں، انہیں بلائیں، نہ کہ پروفیشنل لوگوں کو. نعت خوانی ایک ہابی ہونی چاہیے، ایک شوق ہونا چاہیے، ایک لگن ہونی چاہیے، نہ کہ ہمارا پیشن ہونا چاہیے. بہت بڑی بات آپ نے کی ہے جاوید بھائی، اور یقیناً یہ انفارچونیٹلی یہ چیز دیکھی اور سنی جاتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ ڈیلنگ ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ کہ آپ ہمیں اتنے جو ہے وہ پیسے ادا کریں. باقاعدہ اب تو بہت سے لوگوں نے آگے اپنے سیکٹری رکھے ہوئے ہیں، اگر ان سے کوئی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم نے تو آپ سے بات ہی نہیں کی، ہم نے کب مانگے، جبکہ وہ واقعی میں نہیں مانگتے. نیچے سے جو ان کے سیکٹری ہوتے ہیں وہی ڈیل کرتے ہیں سارا کچھ. مطلب یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک کیمپین ہوتی ہے. بالکل کیمپین، بالکل ایسے. اچھا جاوید بھائی، ایک بہترین نعت خوان کیسے بنا جا سکتا؟ اس میں ہماری آواز بھی ہے، ہماری روحانیت بھی ہے، اے ٹو زی ساری چیزیں ہیں. اس میں ہم اپنے آپ کو کس طرح سے مینیج کر کے رکھ سکتے ہیں؟ آواز تو ہمارے پاس ہے، لیکن ٹائم کے ساتھ اگر میں اپنی بات بتاؤں تو میں میٹرک میں بہت اچھی جو ہے وہ نعت خوانی بھی کرتا تھا، نغمے بھی پڑھتا تھا، سنگنگ بھی کرتا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے فاسٹ فوڈ کی اور ان چیزوں کی ایسی لت لگی، گلا تو اڑ ہی گیا. یہ ہمارے اس سوال کا یہ بھی حصہ ہے. باقی روحانیت یا ماشاءاللہ سے باقی الفاظ جو ہیں وہ بھی زیادہ جو ہے وہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا دانیال بھائی. نعت خوانی جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ آپ کے دلی شوق اور لگاؤ کا نام ہے، کہ آپ کی نعت خوانی میں یہ ہے کہ آپ کی تار جڑی ہونا بہت لازمی ہے، بہت ضروری ہے. پہلی ہماری پہلی یہ اسٹیپ، پہلا یہی اسٹیپ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے، اس میں سب سے زیادہ اور بہت ضروری جو بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ریاض کرنا. کہ آپ نعت خوانی
کتنی دیر کر رہے ہیں، آپ روزانہ کتنا وقت نکال رہے ہیں، کتنی دیر پڑھ رہے ہیں۔ آپ جتنا پڑھتے رہیں گے آپ کی آواز میں نکھار آئے گا، آپ کی آواز میں اور سوز اور درد پیدا ہوگا۔ اور یہ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ جتنا آپ ریاض کریں گے، جتنا آپ پڑھتے رہیں گے، اتنا آپ کے گلے میں، آپ کی آواز میں نکھار پیدا ہوتا رہے گا۔ باقی تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس میں بہت سی چیزیں، جیسے آپ نے فاسٹ فوڈ وغیرہ بتایا، اس میں کولڈ ڈرنکس ہو گئی، ہمارے فاسٹ فوڈ ہو گئے، یہ تو گلے کے لیے انتہائی مضر ہے۔ گلے کے علاوہ پوری صحت کے لیے، جسمانی کے لیے، انسانی جسم کے لیے جو ہے وہ بہت مضر صحت یہ چیزیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے جو ہے نا وہ اوائڈ کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ثنا خوانی کریں، اپنے گلے کا بھرپور استعمال کریں، تو اس کے لیے بہت لازم ہے کہ آپ ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ اچھا، آپ بذات خود بھی، چونکہ میں نے کافی سارے ایسے لوگوں سے ملا ہوں، پوچھا ہوں، وہ کہتے ہیں جی یہ چیزیں جو ہے وہ گلے کے لیے، ایکٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں کھانی، ہم نے یہ ڈائٹ کرنی۔ جی، لیکن وہ کبھی کبھی نا ایسے ایکٹرز یا ایسے لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو سارا کچھ کھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے دین ہے، ہم بچے ہوئے ہیں، ان کی آواز بھی اچھی، اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے۔ بات وہی ہے دانیال بھائی، جب آپ پریکٹس کرتے ہیں نا، جیسا جب آپ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر آپ کو کبھی کبھار کا کھانا وہ نقصان نہیں دیتا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ اس کو اپنی زندگی سے ہی نکال دیں کہ نہیں ہم پہ یہ حرام ہے، حلال چیزیں آپ کھائیں، ان کا بھی مزہ لیں، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ استعمال جو ہے ان کا وہ گلے پہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ صحیح۔ جاوید بھائی، عشق رسول جو ہے آپ کے خیال میں کیا نوجوانوں کی زندگیوں کو بہتر بنا سکتا ہے؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارے جو ہے کیریئر میں، ایجوکیشن میں، اوور آل زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں؟ دیکھیں، عشق رسول کے بغیر تو ایک مسلمان کی زندگی بالکل ادھوری ہے۔ ایک نعت خواں کیا، ایز امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر سٹیپ میں اپنے کریم آقا کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو نوجوان کیا، ہر امتی پہ لازم ہے کہ وہ اپنے آقا کا عشق جو ہے اپنے سینے میں رکھے، اپنا درد جو ہے ان کی محبت کا وہ اپنے میں سینے میں ہی رکھے۔ اسی عشق کی بدولت ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ جاوید بھائی، آپ اکثر جو ہے وہ محفل میں جاتے ہیں، جی، مختلف ایونٹس میں جاتے ہیں، نعت خوانی کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ورد کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے، تو کبھی کوئی ایسا واقعہ یاد ہے کہ آپ جو ہے وہ نعت پڑھتے پڑھتے، ثنا خوانی کرتے کرتے اس حد تک پہنچے ہوں کہ آپ جو ہے وہ قابو میں ہی نہ رہے ہوں، آپ کو پتہ ہی نہ ہوا ہو کہ آپ ہیں کدھر اور کیا کر رہے ہیں؟ دانیال بھائی، بہت سے ایسے مواقع ہوئے ہیں، بہت سے ایسے محافل، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسی محافل ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک اور برگزیدہ لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی بدولت ان محافل میں روحانیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور پھر وہاں پڑھنے کا لطف و سرور بھی اپنا ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے مواقع ہوئے ہیں کہ جب کریم آقا کی نعت پڑھتے پڑھتے یقین جانے کے لگتا ہے کہ آپ بالکل ان کے روبرو بیٹھے ہیں۔ اور نعت کا مزہ اور اثر تب ہی ہے جب آپ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ میں اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہوں اور مجھے سن رہے ہیں، اور پھر جو آپ کی زبان سے، آپ کے منہ سے جو الفاظ ادا ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے سننے والوں پہ بھی ایک رکت طاری کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سے ایسے مواقع بنے ہیں کہ زبان ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اچھا، ہاں جی، بہت سے، اور الحمدللہ کریم آقا کی اسی مدح سرائی کے صدقے سے بارہا مجھے کریم آقا نے اپنے سامنے بیٹھ کے، ان کے در دولت پہ بیٹھ کے، مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں بارہا بہت سی محافل میں ثنا خوانی کا موقع دیا ان کی سنہری جالیوں کے سامنے۔ بلکہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ وہاں پہ مواجہ شریف کے سامنے جب سلام کے لیے پیش ہوتے ہیں تو ایک منٹ آپ رک نہیں سکتے وہاں پہ، بس آپ نے گزرنا ہوتا ہے وہاں پہ۔ وہاں پہ جو متوع ہوتے ہیں، شرطے جن کو کہا جاتا ہے، وہ کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے، جیسا آپ نے گزرتے ہوئے درود و سلام پیش کرنا اور گزر جانا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور کریم آقا کی نظر عنایت سے میں وہاں پہ ایک مرتبہ پورے 45 منٹ کھڑا رہا یوں جالیوں کے سامنے۔ اور ایک کلام ہے محمد علی سجن رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کہیں تو میں ایک شعر اس کا سناؤں جو میں وہاں پہ کھڑے ہو کے پڑھتا رہا، اور یقین جانے مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ گزر جائیں، بالکل یوں روبرو کھڑا ہوں سامنے۔ وہ ہے کہ حضور عاجز نکم میں آئے، قبول ہووے سلام آقا، سلام دو جگ دے تاج دارا، سلام خیر الانام آقا، سلام دو جگ
تاجدارا سلام خیر الانام آقا اساں گناہگار گندیاں مندیاں نو روز محشر تیرا سہارا غلام دی لاج رکھنا آقا غلام دی لاج رکھنا آقا ہووے عطا حوض کوثر دے جام آقا سلام دو جگ دیتا جدارا سلام خیر انام آقا. یہ کلام تھا دانیال بھائی جو میں مسلسل 45 منٹ تک یوں یعنی کہ اتنی آواز تھی جو مجھے سنائی دے رہی تھی اور یقین جانے آنکھیں تھیں کہ وہ آنسوں تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. اور مجھے یہ محسوس ہوا یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ جیسے میرے آقا نے بس ان کو کہا یار ان کو پڑھنے دو مجھے سننا ہے. تو وہ جو حاضری ہے جو آپ پوچھ رہے تھے وہ کون سا لمحہ تھا تو وہ لمحہ تھا کہ جب میں نے ان کی جالیوں کے بالکل روبرو کھڑے ہو کے تو یہ نذرانہ عقیدت پیش کیا. جاوید بھائی کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا میں امیجن کر رہا ہوں اور میری جو ہے وہ دماغ کی جو ہے نا اس سے بھی آگے جا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الفاظ سے بھی قاصر ہو چکا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے میں کتنا خوبصورت 45 منٹ جہاں پہ ایک سیکنڈ بھی بالکل ایسے ہی یہ ان کی کرم نوازی ہے. بالکل ماشاءاللہ. جاوید بھائی کامیابی کیا ہے اور کیسے ملتی ہے اگر ہم اس کو آپ کی نظر سے دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے کیا اور کیسے ملتی ہے؟ دیکھیے کامیابی سب سے پہلے جو کامیابی کا زینہ ہے وہ آپ کے والدین ہیں. اگر آپ نے والدین کی خدمت کی ہے بالکل ان کی خدمت کی ہے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. آج ہمارے نوجوان جو ہیں مختلف ہیلوں بہانوں میں پڑے رہتے ہیں لیکن اصل جو کامیابی ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہے. اگر آپ کے والدین آپ پہ راضی ہیں آپ کے لیے دعا گو ہیں تو دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ سے نہیں بن پائے گا. والدین انسان کے سب سے بڑے پیر ہوتے ہیں مرشد ہوتے ہیں. ہم والدین کو چھوڑ کے مختلف درگاہوں پہ پیروں پہ آستانوں پہ چلے جاتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی دعا ملے کوئی تعویذ ملے کہ جس سے ہم کامیاب ہو جائیں. تو سب سے پہلے جو کامیابی کا راستہ ہے وہ آپ کے والدین ہیں. اپنے والدین کی جو بھی خدمت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے تمام راستے جو ہیں وہ آسان فرما دیتے ہیں. اور والدین کی دعاؤں سے ہی عشق نبی عشق رسول مل جائے تو اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے. جاوید بھی بہت ہی خوبصورت بات ہے. وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے جو ہے والدین ہوتے ہیں اور ان کو خدمت کا موقع ملتا ہے. کتنی بڑی کامیابی ہے کہ وہ نا دنیا میں بھی کامیاب ہیں چونکہ جو بھی آپ کے عزیز و اقارب یہ لوگ آتے ہیں تو وہ یہی جو ہے تعریف کرتے ہیں کہ ماں باپ کا فرما بردار بچہ ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. اور اللہ کی طرف سے بھی کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ماں باپ کا خدمت گزار کتنی بڑی اجر کی بات ہے والدین کا خدمت گزار. اور یہ ہم پہ فرض ہے یہ نہیں کہ جو ہے وہ ہم پہ جو ہے وہ اہم ہی ہے. دیکھیں دانا بھائی آپ کامیابی کسی بھی اسٹیج پہ چلے جائیں چاہے وہ دین ہو چاہے دنیا ہو اگر آپ نے اپنے والدین کو راضی نہیں کیا ہوا تو آپ کی آخرت برباد ہے. آپ کسی کھاتے میں بھی نہیں ہیں. آپ لوگوں کی نظروں میں تو آپ بہت بڑے بن سکتے ہیں لیکن جو دین اور دنیا ہے آپ کی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. صحیح ماشاءاللہ. جاوید بھائی ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. میں جو ہے دوبارہ اور میں اب ڈائریکٹ نہیں کہوں گا میرے آڈینس کی یہ وش ہوگی کہ آپ جو ہے 2 اشعار ہمیں کسی اور کلام کے ضرور. جی بالکل دانیال بھائی بہت ہی خوبصورت ایک کلام ہے جو میں نے مدینہ شریف میں بھی پڑھا 12 مرتبہ اور ابھی بھی مجھے جب میں پڑھتا ہوں تو بہت ہی لطف آتا ہے. یہ کلام حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت کلام ہے. میں اس کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں. مجھے خطا کار انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان
مدینے میں رہے مجھ خطا کار سان، اور یاد آتی کہ مجھے گلے مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا۔ اور دانیال بھی آپ کے ذوق کی نظر کر رہا ہوں کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، اس میں صرف ایک لفظ کی تبدیلی ہے، آپ سنیں اور اس کا لطف اٹھائیں کہ یاد آتی مجھے گلے مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں مرے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں مرے مجھ خطا کار سان، اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار جاوید بھائی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت کلام، روحانیت والا کلام، اور آپ نے جس طرح سے مدینے والے کا ذکر کیا ماشاءاللہ سے دل تو باغ باغ ہوا، ساتھ ہی خوشناس ہوا۔ انشاءاللہ آپ ضرور ہمیں بھی اگر انہوں نے اجازت دی، موقع دیا تو انشاءاللہ ضرور حاضری دیں گے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، جو لوگ ہو آئے ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوش قسمت ہیں۔ بے شک بے شک۔ جاوید بھائی آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے ینگ جنریشن کو، ینگ جو لوگ ہمیں اور آپ کو سن رہے ہیں ان کو کوئی پیغام، کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی، میرا پیغام آپ کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہی ہے کہ کامیابی اور فلاح کا راستہ صرف اور صرف اپنے نبی کی محبت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں بہتر ہوں تو خدا را دنیا کے ساتھ دین کو لے کے چلیں اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر اپنے آقا کی ثناخوانی کیجیے۔ جب آپ ان کی محبت میں ثناخوانی کریں گے تو آپ کو کسی بھی چیز کی طلب کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب اللہ کے رسول آپ پہ راضی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ راضی ہوگی، اور جس پہ خدا راضی ہے دین و دنیا اسی کے ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت میسج ماشاءاللہ سے۔ جاوید بھائی آپ کے ٹائم کے ہم بہت شکر گزار ہیں، بہت شکریہ۔ آپ کی آواز کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ کے الفاظ کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں۔ بہت اچھی آپ نے انفارمیشن دی، بہت اچھا نالج دیا۔ دین ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، دنیا تو ضروری ہے ہی صحیح، لیکن دین بھی ہمارا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔
once again. जी तो नाजरीन, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब साहिबजादा जावेद मुनीर सोहरवर्दी साहब. माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत आवाज़ है इनकी कि मैं तो काफ़ी दफ़ा पहले भी सुन चुका हूँ, और जब भी सुनता हूँ कुछ नया सीखता हूँ, दिल रोशनास होता है, रूह खिलखिला के उठ जाती है. आप सब भी इंशाल्लाह ज़रूर जब इसको सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा रूहानियत फ़ील करेंगे. तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मिलते हैं. ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में. फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान.